آج کی ہماری کہانی کا نام ہے کیوں ری تتلی۔ سارا کو ہر چیز کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی باغ میں کھیلتی تو اس کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی جن کو دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال اٹھتا، کیوں؟ وہ اکثر باغ کے ایک کونے میں چمپا کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دیر تک چیونٹیوں کو دیکھا کرتی اور سوچتی کہ چیونٹیاں کیسے قطار باندھ کر اپنے بل میں سے نکلتی ہیں اور اسی طرح واپس بھی چلی جاتی ہیں۔ شاید وہ بھی اسکول میں پڑھتی ہیں اور ان کی مس نے یہ لائن لگائی ہے، اکثر چیونٹیوں نے منہ میں کچھ کھانے کی چیزیں پکڑی ہوتی اور کبھی دو چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر آپس میں باتیں کرتی ہیں، لیکن وہ انسانوں کی طرح دیر تک باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتی بلکہ بہت جلد اپنا راستہ لیتی ہیں۔ جب چیونٹیوں سے دھیان ہٹتا تو سارا تتلیوں کی طرف بھاگتی اور انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت پیلے رنگ کی تتلی دیکھی جو کبھی گلاب پر بیٹھتی اور کبھی اڑتی ہوئی جا کر پیلے رنگ کے کسی اور پھول پر بیٹھ جاتی۔ سارا ان کے پیچھے بھاگتی رہی یہاں تک کہ تتلی دیوار کے اوپر سے اڑ کر ساتھ والے باغ میں چلی گئی۔ اچانک سارا کو کچھ خیال آیا تو اندر بھاگی۔ کمرے میں امی، نانی جان اور آپا تخت پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ نانی جان خالد کے لیے ٹوپی سی رہی تھی اور آپا امی کو اپنا دوپٹہ دکھا کر کچھ پوچھ رہی تھی۔ سارا تتلی کی طرح چکر کھاتی بھاگتی اندر پہنچی اور پوچھنے لگی، امی تتلی پھولوں پر کیوں بیٹھتی ہے؟ امی نے تو سنا نہیں، لیکن آپا بولی، بس آ گئی اپنا سوال پوچھنے، امی یہ کیوں وہ کیوں؟ نانی اماں نے کہا، جاؤ بیٹی پھر کبھی پوچھنا۔ امی اب بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ بولی، کل اسکول میں اپنی مس سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گی۔ دوسرے دن سارا اسکول گئی اور جب کلاس میں مس آئی تو سارا ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مس مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، مس نے کہا۔ کہو، سارا نے اپنا سوال دہرایا۔ مس تتلی پھولوں پر کیوں بیٹھتی ہے؟ مس بولی، یہ بھی کوئی وقت ہے ایسے سوال پوچھنے کا؟ گھنٹی بجنے والی ہے، جاؤ لائن میں کھڑی ہو جاؤ، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ سارا باہر چلی گئی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی تو مجھے مس سے بہت سوال کرنے تھے اور مس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا، اس نے دل میں سوچا۔ جب گھنٹی بجی اور وقفہ ہوا تو سب بچے شور مچاتے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ سارا بھی باہر نکلی اور اپنا ڈبہ نکال کر کھانا کھایا۔ ایک ٹافی بھی امی نے ڈبے میں رکھ دی تھی۔ اس نے ٹافی کا کاغذ اتارا اور اسے پھینکنے کے لیے لائبریری کے سامنے کوڑے کے ڈبے کی طرف گئی۔ گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح اندر کیسی کتابیں ہیں۔ وہاں بہت خاموشی تھی، دونوں طرف اونچی اونچی الماریوں میں کتابیں ہی کتابیں تھیں، لیکن الماریاں بند تھیں۔ میزوں پر بھی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ سارا نے کچھ کتابیں اٹھائیں اور ان کے اوپر بنی ہوئی تصویریں دیکھنے لگی۔ رنگ برنگی بہت ہی اچھی تصویریں تھیں۔ جب ایک کتاب کھول کر دیکھا تو کہانی بھی پسند آئی۔ میز کی دوسری طرف کچھ بڑی اور بھاری کتابیں رکھی تھیں اور ایک رسالے پر انگریزی زبان میں لکھا تھا، کیوں؟ سارا حیران رہ گئی کہ یہ تو میرا سوال ہے۔ اس نے فوراً رسالہ کھول کر دیکھا، اس میں تصویریں ہی تصویریں تھیں۔ زمین کے اندر کی تصویریں، سمندر کے اندر کی تصویریں۔ سارا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کو محسوس ہوا کہ وہ سب کچھ سمجھ بھی سکتی ہے۔ اس نے پڑھا کہ تتلیاں پھولوں پر اس لیے بیٹھتی ہیں کہ وہ پھولوں کا میٹھا رس چوس سکیں اور ایک ایسی باریک نلکی سے رس چوستی ہیں جو پھولوں کے اندر چلی جاتی ہے، اسی طرح جیسے ہم کوکا کولا نلکی سے پیتے ہیں۔ چیونٹیوں کے بارے میں بھی بہت سی عجیب باتیں اس کو معلوم ہوئی۔ اس کو معلوم ہوا کہ چیونٹیاں بھی ایک کیڑا پالتی ہیں
جس سے ان کو ایک میٹھا مشروب ملتا ہے، جیسے انسان گائے پالتے ہیں اور اس کا دودھ پیتے ہیں۔ سارا پڑھتی گئی اور ایک نئی دنیا میں کھو گئی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ اچانک اس کو خیال ہوا کہ گھنٹی بج رہی ہے۔ وہ اٹھی اور کتاب بند کر کے رکھ دی۔ اس نے سوچا، جب بھی مجھے کچھ معلوم کرنا ہوگا میں یہاں آ جایا کروں گی۔ پھر وہ تتلی کی طرح چکر کاٹتی دوڑتی ہوئی کلاس میں پہنچ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی، جیسے اس کو کوئی خزانہ مل گیا ہو یا ایک نئی دنیا، کتابوں کی مزیدار دنیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی سن کے پتہ چلا کہ لائبریری کیا ہوتی ہے اور لائبریری میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، کتابیں۔ اور ان کتابوں کو پڑھنے سے یہ جو آپ کے ننھے سے دماغ میں بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، کیا، کیوں، کب، کہاں اور کیسے، ان تمام سوالوں کے جوابات بآسانی مل جاتے ہیں۔ تو اب آپ بھی کوشش کیجئے کہ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں۔ پھر آپ سے ملتے ہیں ایک اچھی پیاری سی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔